سوات میں بہت بری حالت ہے، نوشہرہ میں بہت بری حالت، ہنستا بستا پورا شہر 30,000 50,000 آدمی کھلے میدان کے نیچے، اور عورتیں مرد اور بچے، آہوزاری مچی ہوئی ہے۔ اور ہم جانا چاہتے تھے وہاں، پھر اٹک پہ پہنچ کے گورنمنٹ نے ہی منع کر دیا تھا کہ کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سیلاب کے شدید خطرات، سیلاب کے اتنے شدید خطرات کے پیش نظر دنیا بھر کے لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان خود نہ آئیں، نہ سفر کریں۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بھی جو ستمبر میں بارشیں ہیں وہ باقی ہیں، تو آزادانہ گھومنا پھرنا بہت مشکل۔ یہ ابھی آغاز ہے، اس کے بعد جب یہ پانی اترے گا تو لوگ بھاگیں گے شہروں کی طرف، شہروں میں کیمپس لگیں گے سیلاب زدگان کے، اور پھر وہ لوگ بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر لوٹیں گے، اور لوٹے گا بھوکا، آپ کہیں گے ڈاکو اور چور، اور اس کے ہاتھ جو چیز چڑھ گئی وہ لوٹ کے لے جائیں گے، اور پھر بچوں کا اغوا ہوگا، بچیوں کا اغوا ہوگا، اغوا برائے تاوان پھیلے گا، اور پھر ہوگا جو ہوگا۔ ہمارا ملک بہت سی صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود نیپال اور بھوٹان کی طرح رہ جائے گا۔ اتنی سخت آفات ہیں۔ ہمارے سارے مذہبی حلقے کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، مگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے، یہ اللہ کا عذاب ہے یا ہماری بد انتظامی ہے؟ 70 سالوں میں ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ ایک آدمی جسے کینیڈا بھیجتے ہیں انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ پانی کے مسئلے پہ بحث کرنے کے لیے، اور وہ مذاکرات کے دوران مشرف صاحب کا بھیجا ہوا آدمی بک جاتا ہے اور کینیڈین نیشنلٹی سے مل جاتی ہے، اور انڈیا والے اس کو کینیڈا کی نیشنلٹی دلوا کے سیٹل بھی کر دیتے ہیں۔ وہ پانی کا معاہدہ کہاں گیا اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات کہاں گئے؟ اس نے تو سب کچھ بیچ بٹا کے اپنے خاندان کو بنا لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ویسے تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ ملزموں کو گرفتار کراتے ہیں، اور ویسے تو کس کس کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں کہ عالمی عدالت میں جاؤ، اس کے خلاف کوئی نہیں گیا نا۔ یہ سب ہماری اپنی بد انتظامی ہے کہ 70 سال میں اربوں روپے کے محلات بنے، جس کے بھی بنے، ہم سب جانتے ہیں۔ میں خدا کا عذاب مانوں اسے اس وقت جب خدا کا یہ عذاب 3 ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، پیپلز پارٹی کے رہنما، نون لیگ کے رہنما اور تحریک انصاف کے رہنما، یہ سارے آخر حکمران رہے ہیں نا۔ ہمیں کسی سے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے یار؟ مگر ان کی کوٹھیاں کیوں نہیں بہہ گئی؟ ان کے بچے تعلیم سے محروم کیوں نہ رہ گئے؟ خدا کا عذاب ان پہ نہیں برسا؟ خدا کا عذاب ان پہ نہیں آیا کہ ان کے بچوں کو فاقہ لگتا تو پھر ہم پوچھتے، پھر ہم کہتے واقعی خدا کا عذاب ہے۔ وہ انہی عیاشیوں میں ہیں، وہ انہی غریب عوام کا خون چوس کے سیاست کر رہے ہیں، پر ظاہر ہے کہ یہ قوم کہاں سنبھلنے والی ہے۔ بھیا 2 باتوں کو آپ غور کر لیں، کبھی بھی قیادت پڑھی لکھی نہیں آئی۔ تعلیم یافتہ قیادت آتی ہمارے ہاں تو اسے فکر ہوتا کہ 50 سال بعد قوم کا کیا بنے گا یار، کیوں نہ ہم ایک ڈیم بنائیں، کیوں نہ یہ کریں، کیوں نہ یہ کریں۔ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، انہیں شعور ہی نہیں تھا۔ اور دوسرے، تربیت نہیں ہوئی۔ یہ لیڈرز کی تربیت ہوئی ہے، وہ ایسی زبان بولتے ہیں جو زبان شرفا اپنے گھر میں کبھی نہیں بول سکتے، گلی محلے کی زبان بولتے ہیں نا۔ تربیت نہیں ہوئی۔ پی ایم اے اکیڈمی، کیڈٹ کالجز، ان میں تربیت ہوتی ہے۔ کھانا کیسے ہے، کانٹا کس ہاتھ پہ پکڑنا ہے، چمچہ کس ہاتھ پہ پکڑنا ہے، کیا چیز کیسے کاٹنی ہے، کیا چیز کیسے جوڑنی ہے، یہ تربیت ہوتی ہے۔ پینٹ کی کریز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے،
ٹوپی جو پہننی ہے کس موقع پہ کون سی پہننی ہے، یہ سب تربیت ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی تربیت نہیں ہے جو یہ سکھائے کہ بیٹے آپ مسلمان فوجی ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، آپ مسلمان فوجی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے۔ کوئی ایک چیز جو اللہ تک براہ راست پہنچنے کے لیے، کوئی ذکر، اذکار، کوئی کتاب جو پڑھائی جاتی ہو تمام کیڈٹس کالج میں کہ حسد نہیں کرنا۔ کوئی عہدہ آپ سے اوپر والا لے گیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے بس یہی نصیب کیا تھا، بس ٹھیک ہے۔ پیسے کو خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، زہد، سادگی اختیار کرنی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم بڑے عہدوں کے لوگ ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی خیر خواہی کے لیے یہیں رہیں اور یہیں پہ اپنی اولادوں کو رکھیں اور اس ملک کو پرامن بنائیں۔ ہر ایک کی اولاد باہر جا کے پڑھتی ہے، ہر ایک کی دوسری تیسری پشت کو دیکھ لو وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، اور تیسرا انہیں ٹیک اور سہارا ان مذہبی جاہل ملاؤں کا ہے، جو بجائے اس کے کہ انہیں کہیں انتظام کرو، یہ بارشیں ہیں، یہ سیلاب ہے، یہ صحرا ہیں، انہیں ہمیں آباد کرنا ہے، ڈیم بنانے ہیں، کچھ کرنا ہے، وہ ہر موقع پہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب ہمیں ہی پڑھنا ہے سارا، خدا کا عذاب ادھر نہیں جاتا۔ خدا کا عذاب کبھی بھی پریزیڈنسی کو نہیں پڑ گیا، اس نے ہمارے ہی یہاں آ کر لنگر میں تیسرا موقع ہے کہ اس پانی سے ہمارا لنگر برباد ہوگی، اس لیے کہ اسباب اور وسائل نہیں کہ ہم اس لنگر کو ٹھیک طرح کر سکیں۔ تو یہ پیسہ مانگنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو بدلیں، ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ ہم کسی بھی لیڈر کو گریبان سے پکڑیں اور اسے کہیں کہاں ہے یونیورسٹی، کہاں ہے وہ قوم اور بچے جس شعور کے ساتھ حکومت میں آئیں کہ ملک کی تقدیر کیسے ہم نے بدلنی ہے۔ یہ آسان سہارا ہے بس کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا وہ عذاب ان لوگوں کے لیے کیسا خوبصورت تھا جو 2005 کا زلزلہ تھا، کہ جب وہ فارغ ہوئے تو کروڑوں نہیں اربوں روپے اپنی ذاتی عیاشیوں میں خرچ کر چکے۔ امریکہ سے بچوں کے لیے تحفے آئے، اور ہم جب کام کر رہے تھے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم گئے، وہ چیزیں وصول کرنی تھی، تو ایک بچہ میرے ساتھ تھا، ہمارا بھانجا جب ڈاکٹر قدامہ ہیں، اور امریکہ سے جو امریکنز آئے تھے انہوں نے ساری چیزوں کی گنتی کرائی اور کہا یہ ہے آپ کے حوالے، اور اسے جس کیمپ میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا ڈبہ، بہت بڑا، شاید 5x5 فٹ کا ہوگا، ٹافیاں اور چاکلیٹس اور سب اس میں بھرا ہوا تھا بچوں کے لیے۔ تو اس امریکن نے بچے سے، ہمارے بھانجے سے پوچھا کہ یہ کھاؤ گے؟ اس سے کہا ہاں۔ تو اسے ایک اٹھا کے دی، اور اب یاد بہت سال ہو گئے لیکن یاد اب شاید ایسے آتا ہے کہ اس بچے سے اس نے واپس لے کے پھر ڈال دی، اور اسے کہا بیٹے یہ سامان ان لوگ بچوں کے لیے ہے جو بچے زلزلے میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں۔ یہ اس آدمی کی ایمانداری کا ایک حصہ ہے جس آدمی کی قوم پہ ہم صبح و شام چڑھتے اترتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کریکٹر کے آدمی ہیں کہ جو ایک ٹافی پہ خیانت نہ کرنے دیں، ہمارے ہاں اس لیول کے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد نبوی میں مال آیا تھا اور مسجد بھری ہوئی تھی سونے اور چاندی سے، صبح نماز کے لیے حاضری ہوئی تو ان کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف تھے، سیدنا علی تھے، سب اکٹھے ہی دوست نماز کے لیے جا رہے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جن کی مسجد میں بغیر کسی پہرے کے اتنا سونا چاندی پڑا ہوا ہو، اور خدا کی قسم ہے مجھے جو ایک سوئی اس میں سے کسی نے لی ہو۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا خوبصورت جواب دیا ان کا، امیر المومنین آپ ایماندار ہیں نا، اس لیے قوم ایماندار ہے، اگر آپ خیانت کرنے والے ہوتے تو لوگ اسے لوٹ کے لے جاتے۔ شاید یہ بات کافی ہو لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔